بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ سارے کے سارے ان کے گھر، ان کے علاقے، سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے مال غنیمت کے طور پر، اور یہودیوں کے پاس بہت مال تھا۔ یہودی مال بنانے میں جیسے آج ایکسپرٹ ہیں، اس زمانے میں بھی ایکسپرٹ تھے، سود خور تھے، پتہ نہیں کیا کیا مال جمع کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ سارا کا سارا مال دے دیا۔ پرسوں میں نے ایک خبر پڑھی، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن 14 سال پہلے کی کتاب نہیں ہے، اس کی آیات آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی عبرت لینے والے کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں یاد کرو تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ پھر جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کر دی، خدا کی کتاب بھی چھوڑ دی، حضرت موسیٰ کی تعلیمات بھی چھوڑ دی، کرپٹ ہو گئے، فاسد ہو گئے، فاسق ہو گئے، اللہ نے فرمایا ذلت تم پہ دے ماری گئی، خدا نے پلٹا دی۔ عزت دی تمہیں راس نہیں آئی، اب خدا نے تمہیں ذلت دی۔ سورہ حشر جو 28ویں پارے میں ہے، وہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا۔ اللہ جس نے ان اہل کتاب میں سے جو کفار تھے، یعنی اللہ کے کچھ اہل کتاب ایمان لے آئے تھے، جو مقابلے میں آ گئے تھے ہٹ درم، اللہ نے ان کو نکال دیا تھا ان کے گھروں میں سے، مضبوط قلعوں میں سے۔ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، حالانکہ انہوں نے اتنا مال جمع کیا ہوا تھا، اتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا کہ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ نکلیں گے نہیں، پتہ نہیں کب نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نکال کے باہر لے آیا۔ وہاں پر خدا نے ایک جملہ استعمال کیا، جب یہ یہودی نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کر رہے تھے۔ کیوں؟ مسلمان استفادہ نہ کرے اس، اپنے بنائے ہوئے گھر توڑ رہے تھے اندر ہی اندر۔ جب انہیں پتہ لگ گیا نا کہ یہ مسلمان آ جائیں گے اور ہم ان کو روک نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنے گھر توڑنے شروع کر دیے۔ کس لیے؟ ہم نے تو یہاں نہیں رہنا اب، لیکن وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پرسوں میں نے خبر پڑھی اور اس کی ویڈیو بھی تھی ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ جی اسرائیل فلسطین کے کسی علاقے میں دو مسلمان فیملیز، دو مسلمان خاندانوں نے خود بلڈوزرز بلوا کر ہائر کر کے اپنے گھر گرا رہے تھے، اپنے گھر گرا رہے تھے۔ کیوں گرا رہے تھے؟ کیونکہ یہ علاقہ ابھی یہودیوں نے ہم سے لے لینا ہے، تو کم از کم ہمارے گھروں سے تو فائدہ نہ اٹھائے۔ اس طرح یہ نشانی ہے عبرت کی کہ ایک دن جب رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی تھی، خدا وہ ہیلپ کر رہا تھا کہ یہودی اپنے گھر خراب کر رہے تھے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا کہ یہودیوں کے ڈر سے مسلمان اپنے گھر خراب کر رہے ہیں۔ یخربون بیوتہم، اور اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت لو اے صاحبان بصیرت، عبرت لو اس سے۔ کیا کر رہے؟ کہاں بیٹھے ہو؟ اس دن خدا تمہیں فضیلت دی تھی، تم نے راس نہیں آئی، تم سمجھے اور کاموں کے لیے دنیا میں آئے ہو، تم اپنے دین کی تقویت کا سبب نہیں بنے۔ تم سمجھے دین میں صرف ورد کرنا ہے اور اپنی دنیاوی حاجات ٹھیک کروانے کے لیے دین کے ورد ہوتے ہیں، اور دین آخرت میں کام آئے گا۔ دنیا تم نے دوسروں کے سپورٹ کر دی، تم نے کہا دین اور دنیا جدا جدا ہے، اور پھر تم دنیا میں غرق ہو گئے اس جدائی کے بعد۔ اب عبرت لو کہ تم نے دنیا کا میدان خالی کیا، وہ کام کے جو یہودی ایک دن کر رہے تھے اپنے گھروں کے ساتھ، آج تمہارے مسلمان اپنے گھروں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی عبرت نہ لی تو اس سے بدتر ہے، اس سے بدتر ہے۔ وہ اقبال نے فرمایا تھا، اس وقت ہندوستان تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔
یہ بربادیوں کے مشورے کیا؟ یہ سنت الہی ہے کہ جس قوم کو خدا اپنی امانت سپرد کرے اور وہ اس امانت کو بھول جائے، اس امانت کے احکام کو بھول جائے، جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے تورات کا پاس نہ رکھا، ان کی مثال گدھوں کی طرح اللہ کہتا ہے، جن پہ کتاب لاد دی گئی۔ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کتنی بری مثال ہے ایسی قوم۔ یہ زندہ آیات ہیں، یہ بغیر سمجھ کے آگے چلے جانے اور ثواب کے ٹوکرے بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے۔ اے ایمان والوں، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو میدان میں نہیں نکلے، اللہ نے کہا ان کے اعمال میں نے ضائع کر دیے، یہ اصل میں ایمان ہی نہیں لائے تھے، میدان جنگ میں پتہ چلا یہ تو مومن نہیں تھے، یہ تو منافق تھے، یہ تو استفادے اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے، اپنے مزے لینے کے لیے اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلام تو ان کے دلوں میں اترا تھا جو میدان میں نکلے جان و مال لے کر۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور ان کو جنت دے دی۔ کس سے خریدا ہے؟ جب کوئی چیز انسان بیچ دیتا ہے، پھر جس کو بیچی ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جب اگر اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں سے جو مومن ہیں ان سے جانیں اور مال خرید لیے، پھر مومن کہتا ہے میری جان بھی خدا کی، میرا مال بھی خدا کا، خدا بتائے گا کیسے خرچ کروں، پھر کہتا ہے میں نے کمایا، میری مرضی جو کروں۔ یہ خبر میں نے پرسوں پڑھی تھی اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ جو آیات جا کے پڑھنی ہے وہ یہی والی آیات کہ اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا۔ کیوں؟ کیونکہ تم میدان میں ٹکے رہے تھے۔ اور آج کام برعکس ہو، اپنے ہاتھوں سے مسلمان اپنے گھر خراب کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ جگہ تو یہودیوں نے لے لینی ہے، کم از کم ہمارے گھروں سے استفادہ نہ کر سکے۔ خدا بند عالم حقیقی معنوں میں عبرت کی سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔